نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا راحت العاشقین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مراد المشتاقین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی بہن یوٹیوب چینل سے بات کر رہی ہوں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ میری رب غفور الرحیم سے التجا ہے کہ وہ مجھ سمیت کل بیماروں کو شفا دے، بے زروں کو زر دے، بے گھروں کو گھر دے، ہماری مشکلیں، پریشانیاں، دکھ تکالیف دور فرمائے، ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے اور تمام دشمنوں، آفتوں، بلاؤں کو ختم کرے اور ہم سب کی نیک دلی حاجات کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ میری آج کی اسلامی ویڈیو دو باتوں پر مبنی ہے۔ نمبر 1، اعتکاف کی فضیلت اور مسائل۔ نمبر 2، چاند کی تاریخ۔ اعتکاف کی فضیلت اور مسائل۔ رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس طریقوں میں سے ایک بڑا خوبصورت طریقہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، میرے گھر کو صاف ستھرا کرو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ ایک سال کسی وجہ سے اعتکاف نہ فرما سکے تو اگلے سال 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا جو مقصد بیان کیا وہ شب قدر کی تلاش بیان کیا۔ اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ انسان سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس کی عبادت کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے بیٹھ جائے، اور 10 دن جب وہ مسجد شریف میں حاضر رہتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اعتکاف کے اندر کچھ باتیں بہت ضروری ہوتی ہیں، جیسا کہ انسان کو بلا ضرورت طبعی مسجد سے باہر نہیں آنا، اس کو کوئی فضول بات نہیں کرنی، اس کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے شریعت اسلامیہ منع کرتی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف کے کچھ آداب بھی ہیں کہ اس نے 10 دن مسجد کے اندر رہنا ہے تو آخر اس نے کیا کرنا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ مسائل پوچھ لیتے ہیں اور مسائل پوچھنے کے بعد بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باہر سے آنے والے آدمی کے ساتھ آپ گفتگو کر سکتے ہیں، ضرورت کے تحت آپ ٹیلی فون پر بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ نے اگر یہی کام کرنا تھا، اگر زیادہ وقت اسی پر ضائع کرنا تھا تو آپ پہلے ہی باہر موجود تھے۔ اعتکاف میں آنے کا مقصود تو اللہ کی عبادت ہے۔ اعتکاف میں اگر آپ آ گئے تو اس کا مطلب آپ لوگوں سے کٹ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، آپ نے اپنے رب کو راضی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو اعتکاف میں ایک تو شوق سے آئیں۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ زندگی میں ایک بار تو اعتکاف کر ہی لینا چاہیے، اس پر توجہ تو ہو ہی جانی چاہیے۔ اعتکاف میں ہم نے جو کام کرنے ہیں ان میں سب سے زیادہ اور سب سے پیارا کام یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن پاک کا دور فرماتے۔ حضرت جبرائیل امین کے ساتھ جس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا، اس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور کیا۔ 2 دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو قرآن پاک سنایا اور 2 دفعہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ تو بہت کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ اس کے اور بھی پہلو ہیں، آپ ان پر بھی توجہ کریں۔ قرآن مجید کو پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے اور صحیح پڑھنا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کسی ایسی مسجد میں تشریف فرما ہیں جہاں بندوبست کیا گیا ہے تو کوشش کریں وہاں قاری صاحب، عالم صاحب سے آپ قرآن مجید کو سیکھیں، اور کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ پورے 10 دن آپ موجود ہیں، پورے 10 دن آپ پوری توجہ کے ساتھ قرآن کریم کے مخارج پہ لگائیں تو امید ہے کہ بہت حد تک آپ کو قرآن مجید سمجھنے میں، پڑھنے میں آسانی ہونے لگے گی۔ دوسرا، اعتکاف میں آپ موجود ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ محاسبہ نفس پر توجہ دیں، آپ اپنے اوپر غور کریں۔ زندگی میں ایسی کون سی غلطیاں ہیں جو جان نہیں چھوڑ رہی،
ان کی کس طرح کر کے اصلاح کی جا سکتی ہے، کون سے ایسے کام ہیں جو میں کرتا ہوں تو غلطی میں زیادہ مبتلا ہو جاتا ہوں، اور کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں میں جاتا ہوں میری ان غلطیوں سے نکلنے میں وہ جگہیں اور وہ کام مددگار ہوتے ہیں۔ تو اپنے محاسبہ نفس پر اعتکاف کے 10 دنوں میں توجہ دی جائے، موقع ملتا ہے انسان کو اپنے لیے سوچنے کا۔ حضرت مجدد الف ثانی شیخ عامر فاروق سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ دنیا میں خوش نصیب شخص کون ہوتا ہے؟ تو فرمایا جسے دید قصور حاصل ہوتی ہے۔ حضور دید قصور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جسے اپنی غلطیاں نظر آنی شروع ہو جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی کمزوریاں، اس کی غلطیاں اس کے سامنے لاتا ہے تاکہ اسے اصلاح کا موقع ملے، اور جب ایسا نہیں ہوتا پھر تو لوگ اگر غلطی مانیں گے ہی نہیں تو اصلاح کیسے ہوگی؟ تو اعتکاف کے 10 دنوں میں محاسبہ نفس پر خاص توجہ دیں، اپنی زندگی میں اپنا حساب کریں، اور جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت یاد آتی ہے کہ حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ تیسری بات، ایک تو قرآن پاک پڑھیں گے، دوسرا محاسبہ نفس کریں گے، یہ تیسری بات مراقبہ کریں، کچھ دیر کے لیے بیٹھیں اور غور کریں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں کتنی عطا فرمائی ہیں، پھر یہ غور کریں کہ ان نعمتوں کے بارے میں کہ ان نعمتوں کے ساتھ ہماری عبادت کتنی ہے، ہمارا شکر کتنا ہے، زندگی اپنی کا حساب لگائیں، غور کریں کہ کتنا کچھ ہے جو ہمیں محنت سے ملا ہے اور کتنا ہے جو بغیر محنت کے ملا ہے، اور کون سی ایسی نعمتیں ہیں جن کا میں نے شکریہ ادا کیا ہے اور کون سی ایسی ہیں جن پر ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی۔ اپنی گردن کو جھکا کے تھوڑا غور و فکر کریں۔ تفکر کا درس دیا ہے قرآن پاک نے، بار بار کہا ہے تفکر کرو، غور کرو، تدبر کرو، یہ ہمیں موقع میسر آتا ہے۔ چوتھی بات، اعتکاف کے دنوں میں اپنے رب کریم کے ساتھ اپنی توجہ کو لگائیں۔ قرآن حکیم نے جو کہا نا کہ رب کی عبادت اس طرح کرو کہ تم کو یقین ہو جائے، کھل کر اس کی بارگاہ میں سجدے کریں، دعائیں مانگیں۔ ہمارے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو خود اطمینان قلبی نصیب ہو جاتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میرا رب مجھ سے راضی ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کے قریب چلا گیا ہوں۔ وہ کثرت سے نفل پڑھتا ہے، اس ذوق کے ساتھ اس کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، اس شوق کے ساتھ وہ تلاوت کرتا ہے، خود محسوس کرتا ہے کہ اب میرا دل لگنے لگ گیا ہے، اب میں دعا مانگتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ قبولیت میری دعاؤں کے قریب آنے لگی ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم خوب اس طرف توجہ دیں۔ پانچویں بات اعتکاف والوں کی خدمت میں ہے کہ پورے 10 دن ہمارے پاس موجود ہوں گے اور ہم نے مسجد میں ہونا ہے، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ از اول تا آخر صبح سے شام تک ہم ہر وہی کام کریں، اسی طریقے سے کریں جو طریقہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ ہمارا کھانا پینا، سونا جاگنا، بولنا ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں لے آئے۔ ان 10 دنوں میں پریکٹس کریں، ہمیں سنت کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سارے کام کرنے ہیں۔ آپ اگر یہ ارادہ کریں گے تو پتہ ہے مدینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس گئے گزرے دور میں رب اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اتنا اعزاز ہے تو ان 10 دنوں میں ہونا بھی مسجد میں ہے، ہونا بھی باوضو ہے، تو کیوں نہ سارے کام سیکھے جائیں، پڑھا جائے اس طرح کہ کس طرح کھانا سنت ہے اور کس طرح بیٹھ کر کھانا سنت ہے، اور کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتگو کرنے کا انداز تھا، وہ کس طرح سے پھول جھڑتے تھے جس سے لوگ فیض حاصل کرتے تھے۔ تو اعتکاف میں اپنی مصروفیات کو ان 5 کاموں میں لگائیں۔ ایک تو تلاوت قرآن حکیم کریں، دوسرا محاسبہ نفس، تیسرا مراقبہ، غور کریں اپنے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے اوپر بھی، اور چوتھا یہ کہ کوشش فرمائیں کہ اپنی عبادت کو، اپنی دعا کو، استغفار کو اس طرح بنائیں کہ ہمیں محسوس ہو کہ قرب الہی کی طرف جانب ہمارا سفر ہے۔ 5واں کہ اس دن سنت و شریعت کی وہ ساری چیزیں جس کا دین ہم سے مطالبہ کرتا ہے ہم کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورتیں اعتکاف کیسے کریں؟ عورتیں گھر پر اعتکاف کس طرح کر سکتی ہیں؟ عورتوں کے اعتکاف کی جگہ اور کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟
اور جس طرح مردوں کو اعتکاف کرنے کا ثواب ہے، اسی طرح خواتین گھر میں اعتکاف کریں گی تو ان کو بھی اتنا ہی ثواب حاصل ہوگا۔ نہ صرف یہ بلکہ اعتکاف کرنے والے اور والی کو ليلۃ القدر بھی مل جاتی ہے۔ ليلۃ القدر میں عبادت کا ثواب ہزاروں سالوں جتنا ہو کر ملتا ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کا اہتمام کریں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام باتوں اور مسائل کو غور سے سنیں اور سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں تاکہ رمضان المبارک کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ سب سے پہلا مسئلہ جو آتا ہے وہ یہ کہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اعتکاف صرف شادی شدہ خواتین ہی کر سکتی ہیں، جو سراسر غلط ہے۔ اعتکاف کنواری لڑکی بھی کر سکتی ہے اور شادی شدہ بھی کر سکتی ہے۔ بالغ ہونا بھی شرط نہیں۔ اگر کوئی نابالغ لڑکی ہو جو اسلامی معاملات کو، شرعی احتیاط کو اچھی طرح سمجھتی ہیں تو وہ بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، عمر کوئی بھی ہو۔ اعتکاف کا ثواب بھی پورا ملے گا۔ بس شادی شدہ خواتین کے لیے اتنا ضروری ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اپنے شوہر سے اجازت لے لیں۔ اگر شوہر اعتکاف کی اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اجازت نہیں دیتا پھر بھی عورت اعتکاف کرتی ہے تو پھر وہ گناہ گار ہوگی۔ دوسرا، اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے جو مسنون یا سنت کہلاتا ہے، ضروری ہے کہ روزے رکھے جائیں، یعنی اعتکاف میں ہونے کے لیے روزہ شرط ہے۔ اب اگر روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے یا فاسد ہو جاتا ہے تو آپ کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خواتین کو حیض یعنی پیریڈز ہو جاتے ہیں تو کیا اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ تو بے شک جیسے ہی حیض جاری ہوگا روزہ ٹوٹ جائے گا، جاتا رہے گا۔ بالکل اسی طرح سے اعتکاف بھی اسی وقت ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے تمام خواتین کو اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ ان آخر کے 10 دنوں میں ان کی تاریخ تو نہیں ہے۔ اگر تاریخ ہونے کا شبہ ہو تو پھر اعتکاف نہ کریں۔ اب آ جاتا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے اور کس جگہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے۔ تو 20ویں روزے کے غروب آفتاب سے پہلے آپ اس جگہ جہاں آپ نے بیت مسجد یعنی گھر میں ایسا کمرہ یا جگہ جو آپ نے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے تعین کیا ہے وہاں پہنچ جائیں، بیٹھ جائیں اور اپنے سنت اعتکاف میں بیٹھنے کی نیت کر لیں۔ وہ جگہ آپ کی نماز پڑھنے کی جگہ بھی ہو سکتی ہے جہاں آپ عام دنوں میں نماز پڑھتی ہی ہیں، یا تو کوئی کمرہ ہو سکتا ہے، لیکن خیال یہ رکھیں کہ اس کمرے کے اندر آپ نے اعتکاف ختم ہونے تک رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ اعتکاف کے دوران اس کمرے سے نکل کر آپ پورے گھر میں گھومیں، اپنے کام روزمرہ کے اسی طرح انجام دیں، یہ سوچ کر کہ میں گھر میں ہی موجود ہوں اور گھر سے باہر نکلنا اعتکاف کو توڑ دے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جس کمرے کو آپ نے متعین کیا ہے بیت مسجد کی نیت سے، اب اس سے باہر نکلنا ہی آپ کے لیے اعتکاف کو توڑ دے گا۔ کوشش کریں کہ جس کمرے میں ساتھ ہی غسل خانہ ہو وہ اپنے لیے تعین کریں تاکہ کمرے سے باہر نکلنا ہی نہ پڑے۔ لیکن اگر حاجت کے لیے وضو کرنے کے لیے ہے، اس کے لیے آپ غسل خانے تک جانا چاہیں کمرے سے نکل کر، تو وہ آپ کا اعتکاف نہیں توڑے گا۔ اب آتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے نیت کیسے کریں۔ تو جب 20ویں روزے کا سورج غروب ہونے والا ہو تو اس سے پہلے آپ اپنی بیت مسجد پہنچ جائیں اور نیت کریں۔ نیت اصل دل کا ارادہ ہے، چاہے تو دل سے ہی کر لیں یا پھر زبان سے بھی کی جا سکتی ہے۔ نیت آپ اس طرح کریں گی کہ میں نیت کرتی ہوں رمضان المبارک کے آخری عشرے کے آخری 10 دن کی سنت اعتکاف کی۔ یہ نیت آپ نے غروب آفتاب سے پہلے کر لینی ہے تو آپ کا سنت اعتکاف ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو دیر ہو گئی اور سورج غروب ہو گیا تو پھر آپ کی نیت نہ ہوگی، نہ ہی سنت اعتکاف ہوگا، یہ آپ کی مکمل نیت ہو گئی۔ اب آتا ہے سوال کہ کیا خواتین اعتکاف میں بیٹھ کر گھر کے کام کاج کر سکتی ہیں؟ تو اگر خاتون ایسی جگہ جو انہوں نے بیت مسجد بنائی ہے بیٹھے گھر کا کوئی چھوٹا موٹا کام کر سکتی ہیں تو جائز ہے، لیکن اگر بیت مسجد سے باہر نکل کر کوئی کام کرنا چاہیں جیسے کپڑے دھونا وغیرہ تو وہ جائز نہیں۔ اس طرح سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، لیکن اگر بچوں کے کپڑے استری کرنے ہیں جو کہ اعتکاف والی جگہ پر ہی بیٹھے کپڑے منگوا کر استری کر سکتی ہیں تو آپ کر لیں۔ اگر وہاں بیٹھ کر بچوں کی پڑھائی میں مدد کر سکتی ہیں تو کر لیں۔ مقصد یہ ہے کہ خاتون بیت مسجد سے باہر نہیں جا سکتی، لیکن اگر مسجد بیت سے نکل کر کوئی
काम जायज़ है, इससे इत्काफ़ नहीं टूटता, लेकिन शोहर से इत्काफ़ के दौरान अज़वाजी ताल्लुक़ करना जायज़ नहीं, इससे आपका इत्काफ़ फासिद हो जाएगा। ये तमाम मामलात भी इंतहाई ज़रूरत के वक्त किए जा सकते हैं। बिना ज़रूरत बैठना, गपशप लगाना या फिर अपना वक्त ज़ाया करना भी इत्काफ़ को तोड़ देता है। इत्काफ़ की असल रूह अल्लाह ताला के साथ खलूवत में ताल्लुक़ होना, इबादत करना और उसको राज़ी करना है, और इस रूह को बहरहाल कायम रखना है और इसी ही पर तवज्जो देनी है, तो ही आपका इत्काफ़ वो मकबूल होगा। एक अहम बात ये भी है कि अगर घर में एक से ज़्यादा ख़वातीन मिलकर इत्काफ़ में बैठना चाहें तो वो भी एक ही कमरे में, अगर कमरा बड़ा हो तो मस्जिद बैत की नियत करके इत्काफ़ बैठ सकती हैं, लेकिन फजूल बातों, गपशप से परहेज़ करते हुए बिला ज़रूरत इस्तेमाल ना करें। अगर ख़वातीन के पास मोबाइल हो तो अब इत्काफ़ पूरा कब होगा? तो जैसे ही ईद का चांद नज़र आता है तो इत्काफ़ उस वक्त पूरा हो जाएगा। अब आप अपनी नियत की हुई मस्जिद बैत से बाहर आ सकती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हर एक की मुश्किल आसान फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस्लामी कैलेंडर। आज चाँद की तारीख 20 रमज़ानुल मुबारक 1445 हिजरी है। अंग्रेज़ी तारीख 31 मार्च 2024 है। देसी तारीख 18 चेत और हफ्ता का दिन है। मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, अगर आपको मेरी इस्लामी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह।